बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीदा फ़ारूकी का दावा। आज जो काजी फैज़ ईसा साहब ने ये बात की कि मुझे व्हाट्सअप आया है, वो व्हाट्सअप किसने काजी फैज़ ईसा साहब को भेजा है, और उसके ऊपर आप जानते हैं कि तलख़ जुमलों का तबादला भी हुआ है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और काजी फैज़ ईसा साहब के दरमियान, और उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान को कामयाबी मिली है और जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि आज इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा, उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है। साथ हम बात करेंगे जो हुकूमत और TPL में मुहद्दा हुआ है, वो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि PDM ने क्या सोचा हुआ था और क्या हो गया, और PDM एक इस इशू को इस्तेमाल करना चाहती थी और TPL के कंधों पर बंदूक रख कर चलाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फ़ैसला की और बड़ी कामयाबी मिली है और मुहद्दा हो गया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने यह दरख्वास्त फ़ाइल करके अदालत से ये गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये कहते थे कि हम इस केस में पार्टी नहीं बनेंगे, जो सेनेट ओपन बैलेट का केस है, और अब ये एक एक करके सारे जा रहे हैं। वो जो सारा मामला है, वो दरख्वास्त क्या है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। FBR ने इलेक्शन कमीशन के 2 साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, जो कि जिनका तल्लुक़ साबका 2 बड़ी हुक्मरान जमातों से है, उनके ख़िलाफ़ करप्शन और जो गैर कानूनी भर्तियाँ हैं उसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर ली। उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुस्लिम लीग नून ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की, जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने यह दरख्वास्त फ़ाइल की है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये है जो सदारती रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह कहा गया है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इजाज़त दी जाए कि क्या अगर हम आइन में तरमीम नहीं करते तो क्या ओपन बैलेट के ज़रिए हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं। ये बड़ी अहम समाअत थी, और आपको पता है ये डे टू डे हेयरिंग हो रही है, और इस पर आज भी समाअत हुई है। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो इस रेफरेंस को देख रहा है। उसमें जब आज समाअत हुई, अटारनी जनरल पाकिस्तान के बड़े अहम उसमें जो चीज़ें थी, बड़े अहम आर्गूमेंट्स थे, बड़ी अहम डिटेल्स थी जो सामने रखी। अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दरख्वास्त लेकर पहुंच गई है, मौलाना फजलुर रहमान भी दरख्वास्त लेकर पहुंच गए हैं, और अब वो खौफज़दा हैं। अब उनको पता है, और ये वीडियो स्कैंडल आने के बाद उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फ़ैसला कर सकती है, और वो उस फैसले से खौफज़दा हैं, और उस खौफ की बुनियाद पर वो सारे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने यह दरख्वास्त फ़ाइल की है कि हमारे जो सदारती रेफरेंस है ये बिल्कुल गलत है, हम इस रेफरेंस को नहीं तस्लीम करते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न पड़े और सुप्रीम कोर्ट इस सदारती रेफरेंस को खारिज कर दे। ये कहना है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब का, जो नून लीग की दरख्वास्त लेकर गए हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी के भी वकील हैं, और नवाज शरीफ के भी जो वकला टीम थी जब नैब के केसेस थे उसमें भी वो सीनियर जो वकील थे। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक रिट फाइल कर दी है 184(3) आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सदारती रेफरेंस है, जो कि सेनेट के ओपन बैलेट इलेक्शन के हवाले से सदारती रेफरेंस है, उसको चैलेंज किया है, और उसको चैलेंज करते हुए ये रिट फाइल कर दी है, और अदालत से ये कहा है कि जो काम करना चाहती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या जो काम करना चाहती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया है। मुझे एक बात का दुख इसलिए होता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल हर काम करेगी सिवाय वकला के मसाइल या वकला की जो आजकल जो उन्होंने काम पकड़ लिया है, जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं और जिन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, ना उनके हवाले से कोई काम करेंगे, ना उनकी तरबियत के हवाले से कोई काम करेंगे, ना उनके मसाइल के हवाले से कोई बात करेंगे, ना उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से कोई काम करेंगे। अब इनका काम ये रह गया है, क्योंकि इनको यही माफिया तो इन्वेस्टर हैं, ये सारे के सारे जो माफियाज हैं, ये माफियाज उनको बार के इलेक्शन जितवाती हैं।
اور جیتنے کے بعد یہ انہی مافیاز کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور انہی مافیا کو ہی انہی کے لیے یہ ان کی خدمت کے لیے یہ لگے رہتے ہیں۔ باقی بار ہے، بار اور بینچ کے جو معاملات ہیں جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اور جس طریقے سے اب وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نہ وہاں پر کسی وکیل کو پیش ہونے دیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پر حالات ہیں، تو یہ بار کونسلز کے بڑے یہ معاملے حل کر سکتے تھے، لیکن یہ ان معاملوں سے تو نکلیں۔ کبھی تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا معاملہ آئے تو اس وقت ان کو لگتا ہے کہ پوری جوڈیشری پر حملہ ہو گیا ہے، کہ ایک ریفرنس آ گیا، اور ادھر چیف جسٹس کے جو چیمبر پر جو کچھ ہوا ہے وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا، اور اس کے اوپر یہ بولتے نہیں ہیں، اس کے اوپر یہ کوئی کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اگر کچھ کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے اور حالات اتنے خراب نہ ہوتے، یہ نہیں کریں گے۔ خیر، انہوں نے ایک اب ریٹ فائل کر دی ہے، اور اس ریٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آج جب جو اختیارات تھے جو وزیر اعظم کے فنڈز کے حوالے سے، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، اس پر جو جواب منگوایا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروا دیا گیا۔ سیکرٹری خزانہ کی درخواست تھی اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے سائن پر جواب جمع کروا دیا گیا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ استفسار کیا کہ مجھے ایک واٹس اپ آیا ہے، اور اس واٹس اپ میسج میں یہ بتایا گیا ہے کہ NA65 میں حکومت کا اتحادیہ اور اس کو جو دیے گئے ہیں فنڈز دیے گئے ہیں، جس کے اوپر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس میں کوئی شکایت کنندہ ہیں تو ہم آپ کی جو شکایت ہے اس کے اوپر پھر آگے کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا میں شکایت کنندہ نہیں ہوں، میں تو آپ کے نالج میں لا رہا ہوں، جس کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ آپ اتنی دیر سے آبزرویشن ہی دیے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس واقعی کوئی میسج آیا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں۔ یہ واٹس اپ میسیجز کا جو معاملہ ہے یہ سب کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس پر یہ تو آپ نے میڈیا پر سنا جو آج یہ سماعت ہوئی ہے، بڑی اہم سماعت تھی، اور وزیر اعظم پاکستان سرخرو ہو گیا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور جو PDM مریم مولانا بلاول یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ آج عمران خان کی چھٹی کروا دی جائے گی، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑا فیصلہ سامنے لے کر آئیں گے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، سینئر جو ججز ہیں وہ اس کا حصہ تھے، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے سارے معاملے کو نمٹا دیا اور وہ ختم ہو گیا، وہ جو نوٹس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب غریدہ فاروقی جو کہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا کہ جو چودھری شجاعت حسین کا بیٹا ہے چودھری سالک، وہ جو 65 ہے چکوال سے، اس کا MNA ہے، اور انہوں نے واٹس اپ کیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کہ جناب مجھے یہ فنڈز دیے گئے ہیں، اور اس واٹس اپ کا ذکر کر رہی ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اب یہ ضرور چاہیے ہوگا کہ وہ اس کا بھی نوٹس لیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو واٹس اپ آتا ہے تو اس کا پتہ غریدہ فاروقی کو کیسے چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہوگا، یہ بھی تو توہین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلے دنوں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا فون ہیک ہوا ہے تو اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور غریدہ فاروقی کو پتہ چل گیا کہ چودھری سالک کی طرف سے یہ گیا ہے جو میسج گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے واٹس اپ کیا، جو ٹویٹ کر دیا۔ چودھری سالک نے ان کو کال کی کہ بی بی آپ کہاں سے اور کون؟ نہ میں قاضی فیاض عیسیٰ کو جانتا ہوں، نہ میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا میرے پاس نمبر ہے، نہ مجھے پتہ ہے، تو میں پاگل ہوں؟ اگر مجھے فار دی سیک آف آرگومنٹس فنڈز ملے ہوتے تو میں خود بتاتا جی کہ مجھے فنڈز ملے ہیں۔ کو خدا کا خوف کریں، کو عقل استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر غریدہ فاروقی نے، اور سوشل میڈیا پہ جو غریدہ فاروقی کے ساتھ ہوا اس ٹویٹ کے بعد ان کو صحیح جوتے پڑے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چودھری سالک سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے فون کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے واٹس اپ نہیں کیا، حالانکہ NA65 میں MNA وہی ہیں۔ اگر MNA وہی ہیں تو MNA خود جن کو فنڈز ملے وہ تو نہیں نا اس مسئلے کے اوپر بات کرے گا تو کوئی اور کرے گا۔ کون کرے گا؟ جو جن کو تکلیف تھی، اور وہ وہاں کی جو اپوزیشن جماعت نون لیگ کا کوئی شخص کر سکتا ہے یا ان کی کوئی قیادت کر سکتی ہے، اتحادی جماعت خود تو نہیں کرے گی۔ تو اب سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے جو ان کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے غریدہ فاروقی نے یہ بات تو کر بیٹھی، اس بات میں پھنس گئی، اور پھر جو ان کی سوشل میڈیا پر چترول
ٹرول ہوئی وہ آپ نے دیکھی، ان کے ٹویٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نیچے جو ان کے کمنٹس ہیں اور رپلائی ہیں وہ سارے دیکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں۔ ساتھ حکومت اور ٹی پی ایل تحریک لبیک پاکستان کا جو معاملہ تھا، کیونکہ 16 فروری کو ان کا جو معاہدہ ہوا تھا خادم حسین رضوی صاحب مرحوم کے ساتھ، تو وہ ختم ہونے والا تھا اور ایک نیا احتجاج کی طرف جا رہے تھے، اور پی ڈی ایم یہ امید لگا کر بیٹھی تھی کہ ٹی ایل پی نکلے گی اور ہم ٹی ایل جیسے یہ پہلے سرکاری ملازمین کے کندھے پر رکھ کے چلا رہے تھے، اب یہ ٹی ایل پی کے کندھے پر چلانا چاہتے تھے، لیکن ٹی ایل پی کی قیادت نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، ایک نیا ایگریمنٹ کیا، ایک ماہ سے مذاکرات چل رہے تھے، اور اب وزیر اعظم پاکستان نے خود میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ 20 اپریل کے بعد وہ ان سارے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو وہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، جس میں ان سے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنا، جس میں یہ ہے کہ جو تحفظ ناموس رسالت بل ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو اشیاء ہیں پروڈکٹس ہیں فرانس کی ان کی پابندی، تو یہ ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی جہاں آقا علیہ السلام کی محبت اور ناموس کا مقدمہ، چاہے وہ یو این او ہو، چاہے جب یہ فرانس نے ریاستی دہشت گردی کی اس کے اوپر بھی ہمارے وزیر اعظم بولے ہیں اور وہ بولیں گے، اور انشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ دوسری طرف ایف بی آر نے الیکشن کمیشن کے 2 افسران جو کہ سابق افسران ہیں، صوبائی الیکشن کمشنر ہیں، ایک پنجاب سے ایک سندھ سے، ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، اور وہ انکوائری بھی اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر قانونی بھرتیاں اور کرپشن کے چارجز ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔